السلام علیکم۔ اس دن ہم نے علماء کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ہم نے جمعہ کے بارے میں کچھ باتیں ان سے عرض کی تھی کہ جمعہ کی تقریر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، ہم نے اس چیز کی جانکاری دی تھی۔ دیکھیے، کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم سب مل کر کے اہل سنت و جماعت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا سچا پکا خادم بننا چاہتے ہیں۔ سینے میں ایک درد ہے اور جس چیز کا مجھے احساس ہوا میں نے اسی چیز کا بیان کیا ہے، اور اس میں برا ماننے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں برائی کہاں ہے یہ بتائیے ہمیں۔ یہ تو سچائی ہے کہ جمعہ کے دن لوگ نہا دھو کر کے اچھے لباس پہن کر کے وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ تو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، ذہن بنا کر کے جاتے ہیں کہ وہاں تقریر بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، اس کے بعد ہی ہمیں آنا ہے۔ اگر ہم جمعہ میں بہترین تقریر کی تیاری کر لیں، ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش کریں کہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں وہ بات گھسے اور لوگ اپنے اندر میں انقلاب پیدا کریں، اگر اس طرح کی اگر تیاری کر لیں تو یقین جانیں کہ سنیت پر بہت بڑا کام ہوگا، بہت کام ہوگا۔ ہم عقائد پر، معمولات اہل سنت پر یہ تمام چیزیں دلائل کے ساتھ بیان کریں گے تو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات جو شیطان نے ڈال دیا ہے ان باتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب ان باتوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کے بنے رہیں گے، سنی بنے رہیں گے، صحیح العقیدہ جنتی مسلمان بنے رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی امام صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ زندگی بھر میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا اور اخیر وقت میں نہ جانے کس کے چکر میں آ گیا کہ بھٹک گیا، بہک گیا، بد مذہب بن گیا، بد عقیدہ بن گیا، گستاخ رسول بن گیا۔ یہ نوبت کیوں آئی پتہ ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے جمعہ کی تقریر میں دلائل کے ساتھ اپنی باتیں نہیں رکھی، بس قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ کسی طریقے سے پار کر دینا ہے۔ بغیر تیاری کے ساتھ امام صاحب آتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، بغیر تیاری کے ساتھ منبر پر نہ چڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، تیاری کریں تاکہ لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں، اسلامی پیغام کو پہنچا سکیں، تاکہ اپنے ایمان و عقیدے کی وہ حفاظت کر سکیں۔ السلام علیکم۔